حضرات محترم، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر عظیم الشان اجلاس عام تعمیر مسجد کے تعلق سے آج اس جلسے کی یہ دوسرا دن، دوسری رات کی شروعاتی نشست ہے۔ کل سے آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ مجھ سے پہلے بھی علاقے کے مشہور حضرت مولانا تاج الدین صاحب کی بڑی قیمتی بات آپ لوگوں نے سماعت کی ہے، اور میرے بعد بھی بہت بڑی بڑی ہستی، بڑے معزز علماء کرام، معتمد مستند علماء کرام کا بیان ہوگا، خصوصاً حضرت مفتی علیم الدین صاحب کا جو تشریف لا چکے ہیں، مفتی انعام الباری صاحب کا بڑا قیمتی بیان ہوتا ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ اور وہیں پر ہمارے علاقے کے، ہمارے بہت پرانے، مجھ سے بھی بہت پہلے جلسے کی دنیا میں تقریر کرتے ہیں اور بڑی قیمتی اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرت مفتی نعمان صاحب، اور شعراء میں سے لکھنؤ سے آئے ہوئے فیصل رشیدی صاحب، سرفراز سنبل صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا کلام، ان کا خطاب آپ سنیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کے فوراً بعد اذان ہو جائے، ممکن ہے کہ جو ترتیب بنے گی وہ بتائیں گے آپ کو ناظم صاحب، لیکن میں زیادہ وقت کے لیے نہیں آیا ہوں، مختصر وقت دینا چاہتا ہوں۔ بڑی لمبی چوڑی بات ضروری نہیں ہے، بات بہت ہوتی ہے لیکن عمل ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کون چترویدی صاحب ہیں، ہم ان کا منتر سننا چاہتے ہیں، ان کا شلوک سنیں گے اچھا لگے گا، نہیں، یہ نیت مت رکھے، بلکہ یہ نیت رکھے کہ جو بھی عالم آئیں گے، جو بھی باتیں ہمیں کہیں گے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو آپ جتنی دیر تک یہاں پر بیٹھ کر رہیں گے، آپ کا بیٹھنا، جلسہ سننا انشاءاللہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا اور نیکی میں شمار ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، deeds will be judged by the intention۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اعمال کا فیصلہ، اعمال کا دار و مدار، اس کے اوپر جو ثواب مرتب ہوتے ہیں وہ آپ کی نیت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم تقریر سننے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کن کی تقریر اچھی ہوتی ہے، تو پھر کوئی ثواب آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے یہ نیت رکھیے کہ انشاءاللہ ہم جو بھی قرآن و شریعت کی بات سنیں گے ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی، اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث اور جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، جنت میں جہاں کون جا سکتا، اس کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، نماز اللہ کی کا آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے مرنے کے بعد، یا اللہ معاف بھی کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا حق تھا، میرے لیے تھا، تم نے نماز نہیں پڑھی، لیکن تمہارا دوسرا عمل مجھے محبوب ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم کو جہاں جانا ہے تم چلے جاؤ۔ ان کو جنت بھیج دیتے، معاف کر دیتے، میں تمہیں I forgive you، you can enter, you can receive, you can go to جنت، تم جنت جا سکتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے لیے ہے، وہ ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کا آرڈر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کا آرڈر ہے، حج کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا آرڈر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں سوال کرے گا، بلکہ آپ دنیا میں اگر کر رہے ہیں اس کو تو مرنے کے بعد سوال جواب کر سکتا ہے وہ شخص، جیسے ہم لوگ اس کو حقوق العباد بولتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ دوسروں کی
बेईमानी कर लेते दूसरों से, किसी की जमीन को हड़प लेते, किसी को गाली देते हैं। तो आपने अगर किसी को गाली दी होगी, अगर आपने किसी की जमीन नाजायज तौर पर आपने अगर उस पर कब्जा किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कल क़यामत में मरने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने किसी की जमीन ली थी नाजायज तरीके पर, तुम मुखिया थे, तुम सरपंच थे, तुम एमएलए थे, तुम एमपी थे, तुम मंत्री थे, डंडे के जोर पर तुमने गरीब की जमीन हड़पी है ना। वो कहेगा कि अल्लाह आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप माफ कर दीजिए ना। तो अल्लाह कहेगा कि मैं माफ नहीं कर सकता तुम्हें, तुमने दुनिया के अंदर जिसकी जमीन नाजायज तरीके पर तुमने कब्जा किया, जाओ उसके पास, अगर तुमको वो माफ कर देगा तो मैं माफ कर दूंगा, अगर वो माफ नहीं करेगा तो तुम्हारे पास जो नेकियां हैं वो नेकी उसको दी जाएगी।